بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ کو میں سورہ یاسین کی ابتدائی 2 آیات سے جنات کو حاضر کرنے کا طریقہ عرض کروں گا۔ جب بھی آپ حاضری کرنا چاہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ مریض پر جنات ہیں، ان کو حاضر کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کے سامنے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور یاسین والقرآن الحکیم اس کی تکرار شروع کر دیجئے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ آپ تکرار کرتے جائیں گے، تکرار کرتے جائیں گے۔ اور اگر مریض پر جنات کا معاملہ ہے تو حاضری ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب مکمل حاضری ہو جائے تو اس کے بعد اگر آپ جن سے قول و اقرار لینا چاہ رہے ہیں تو اس سے اس کا نام پوچھیں کہ نام بتاؤ، اور اگر جن مسلمان نہ ہو تو اس کو اسلام کی دعوت پیش کیجیے اور کلمہ پڑھائیے، اس کا نام مسلمانوں والا رکھیں، اور اس کو تنبیہ کریں کہ آج کے بعد دوبارہ اس کے جسم میں داخل نہیں ہونا، اور اگر داخل ہوئے تو جلا دیے جاؤ گے۔ مکمل سے قول و اقرار لیا جائے، مطلب پہلے نام پوچھا جائے کہ نام کیا ہے، کام کیا ہے، کیوں آئے ہو، کیوں تنگ کر رہے ہو۔ ویسے عموماً یاد رکھیے گا کہ جنات عموماً غلط بیانی سے کام لے رہے ہوتے ہیں، مطلب جو وہ اطلاع دے رہے ہیں وہ بعض اوقات ہو سکتی ہے، بعض اوقات نہیں ہو سکتی، مقصد یہ نہیں ہے آپ کا۔ آپ نے قول و اقرار لیا اور اس چیز کا آپ نے ان سے وعدہ لے لیا کہ دوبارہ اس مریض کو آپ نے تنگ نہیں کرنا، اس شخص پر آپ نے دوبارہ حاضری نہیں بھرنی ہے، اور آپ نے اس کو تنگ نہیں کرنا اور چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ تو یہ قول و اقرار لینے کے بعد آپ نے اس کو غلام بھی بنا لینا ہے۔ سب سے پہلے پوچھنا ہے نام کیا ہے، نام اگر بتاتا ہے تو بتائے، نہیں بتاتا تو آگے چلیں گے، اور نام آپ خود سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ کام پوچھ لیا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ بولو کہ میں نے اس کے جسم کو چھوڑا، اس کے بالوں کو چھوڑا، اس کے ناخنوں کو چھوڑا، اس کے جسم کے ذرے ذرے کو چھوڑا، اور اگر آج کے بعد میں اس کے جسم میں داخل ہوا تو مجھے جلا دیا جائے۔ اور اس سے کہا جائے کہ آج سے تو میرا غلام بن، کیونکہ جب وہ حاضر ہو جائے گا آپ جب تک اس کو اجازت نہیں دیں گے وہ باہر نہیں نکل سکتا، تو وہ آپ جو اس سے قول و اقرار لیتے رہیں گے وہ دیتا رہے گا۔ اور اگر وہ نہ بول رہا ہو، بات نہ کر رہا ہو، یا آپ کو قول و اقرار نہیں دے رہا، نام نہیں بتا رہا، تو آپ دوبارہ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم پڑھنا، تکرار کرنا شروع کر دیں، اور اب جلانے کی نیت سے تکرار شروع کر دیں۔ تو جنات، جو شریر جنات ہیں، ان کی چیخیں نکل آئیں گی، اور وہ آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر عرض کریں گے کہ خدارا پڑھائی بند کرو اور بات چیت کر کے میری جان چھوڑو، میری جان چھڑوا دو یہاں سے۔ وہ منتوں پر آ جائے گا۔
جب قول و اقرار لے چکے ہیں تو اس کے بعد اس کو کہنا ہے کہ جب بھی میں بلاؤں گا فوراً حاضر ہو جانا ہے، اور جب میری جانب سے اجازت دی جائے تو فوراً کہنا ہے کہ آپ کا غلام آپ کے حکم سے جا رہا ہے، اور جیسے ہی آپ کہیں گے حاضر ہو تو وہ اس کے اسم میں فوراً حاضری دے گا، اور اس کو طریقہ بتایا جائے کہ حاضر کیسے ہو۔ ہاتھ جوڑ کر حاضر ہوگا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ کے حکم سے آپ کا غلام حاضر ہے، اسی طرح سے حاضر ہوگا۔ اور جب آپ کہیں گے کہ چلے جاؤ تو پھر وہ ایسے ہی کہے گا کہ آپ کے حکم سے آپ کا غلام جا رہا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ، یہ کہتا ہوا وہ پیچھے گرے گا اور حاضری مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ جلانے کے تعویذ دے دیں، سورہ یاسین پانی پر دم کر کے دے دیں، اور یہ ضرور بتائیں کہ 41 مرتبہ صبح اور 41 مرتبہ شام کو آیت الکرسی پانی پر دم کر کے اس کو پلاتے رہیں، 21 دن یا 41 دن۔ اللہ کے حکم سے جسم کے اندر سے جنات کی حاضری ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل۔ اس عمل کو ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کی مداومت میں یا جس کے وظیفے میں سورہ یاسین ہو۔ سورہ یاسین کو اولاً 7 مرتبہ 40 دن تک پڑھ لیا جائے۔ پرہیز کرنا ضروری نہیں ہے، پرہیزگاری ضروری ہے، اور اس میں آپ کو ترک جلالی ترک جمالی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کیا جاتا ہے تو روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو 40 دن تک اس طرح سے پڑھ لیا جائے۔ ہماری وہ بہنیں جو 40 دن تک عمل کرتی ہیں، بیچ میں ایام ایسے آتے ہیں کہ جن میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو قرآن پاک نہیں پڑھا جا سکتا، تو یاد رکھیں کہ ان ایام میں آپ کا ناغہ شمار نہیں ہوتا، پڑھیں گے نہیں آپ، لیکن وہ ایسے ایام ہیں جیسے بیچ میں آئے ہی نہیں۔ مطلب جہاں اگر آپ نے کسی 30 دن تک ایک وظیفے کو پڑھا اور 5 دن کا ناغہ شرعی طور پر آ گیا، تو اب 30 سے 31واں دن آپ پڑھائی کا شروع کریں گے، وہ 5 دن نہیں پڑھیں گے تو آپ کی پڑھائی میں کوئی ناغہ نہیں آنے والا۔ آپ نے 40 دن تک اس طرح سے عمل کر لینا، اس کے بعد آپ اس طرح سے حاضری کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں میرے تمام اعمال جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی عام اجازت ہے، عام اجازت ہے، مجھ سے اجازت آپ جو طلب کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات میں نہیں بھی دے پاتا مصروفیت کی وجہ سے، لیکن آپ کو اجازت ہے میری طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔